اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تمام کیا انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں؟ اگر ہیں تو اب یہ اقلیت کون سی ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو ختم نبوت کے بعد اب کس کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے؟ یہ اتمام حجت کس نے کرنا ہے کہ ان تمام انسان سمجھ بوجھ کے، اور آج کے یہ جو جس طرح سے میڈیا کے اندر جس نوعیت کی کنفیوژن ہے، سوشل اور الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا میں جس طرح کی خرافات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنجیدہ افراد کی اقلیت، یہ آج ہم نے موضوع اپنے لیے انتخاب کیا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں جو وعدہ ہے نا وہ اقلیت سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ ان اللہ مع الصابرین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فئت قلیلہ نے فئت کثیرہ پہ غلبہ پانا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، وہ افراد جو صبر کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، اپنی جو تحریک انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آمادہ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، اور ان کے ساتھ جو مدد اللہ تعالیٰ کی ہے وہ شامل ہوتی ہے. اب یہ اقلیت کون سی ہے؟ عمومی طور پہ جب ہم تعصباتی اینک پہنتے ہیں شیعہ و سنی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی جو شیعہ ہیں یہ وہ اقلیت ہیں. کوئی ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے، تو جو اہل سنت کی ویریس ڈینومینیشنز ہیں وہ ایک ڈینومینیشن کو بریلوی کہیں گے کہ ہم وہ اقلیت ہیں، اور باقی طبقات کہیں گے ہم وہ اقلیت ہیں، یا ان کے آگے بھی سب ڈینومینیشنز بھی ہیں. مطلب اب براڈ، یعنی اگر ہم بریلوی کی بات کریں تو وہ کوئی ایک ڈینومینیشن نہیں ہے بلکہ اس کے آگے فردر ڈینومینیشنز ہیں، اور اسی طرح سے سب جگہوں پہ ہے بشمول تشیع کے. تو سوال ہے یہاں پہ اقلیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس اقلیت کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ میری ہمبل نگاہ، میں طالب علم ہوں اور میں ایک انفارمل سا طالب علم ہوں، اور میرا جو کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی معاشرے کے افراد جو دین کو ذرا سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یعنی معاون ثابت ہوں. تو اگر کوئی میرے الفاظ میں میری یعنی جو مختلف ٹرمز میں یوز کرتا ہوں اس میں کوئی کوتاہی علماء و خواص دیکھیں تو اس کو اگنور کریں، کیونکہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی عالم دین ہوں یا میں کوئی اسکالر ہوں. ایک ہمبل سا اسٹوڈنٹ ہوں، اور خواہش یہی ہے کہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ سیکھ پایا ہوں اور جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ اس کو منتقل کروں، اور انشاءاللہ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ پوری زندگی جاری و ساری رہنا چاہیے، اور میں یقیناً اس کا قائل ہوں. تو اب یہ اقلیت کون سی ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے؟ میری ہمبل نگاہ میں یہ اقلیت وہ جدی اور سنجیدہ افراد کی ہے. دیکھیں انسان کو ہمارے معاشرے میں جدی افراد نہیں ہیں، یعنی جو دکھائیں اپنا، یعنی عزم کریں، کوئی ارادہ کریں اور پھر اس پہ قائم و دائم رہیں اور ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ ہوں اور منظم بھی ہوں. تو یہ جو عزم ہے یا جو جدی ہونا ہے یا منظم ہونا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جو بنیادی، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اگر وہ انڈیویجول نوعیت کی کامیابی چاہ رہا ہے یا کلیکٹیو اور سوشل نوعیت کی تبدیلی چاہ رہا ہے، تو آپ اگر مطالعہ کریں، اور باہر کی یونیورسٹیز میں تو یہ ہوتی ہیں اسٹڈیز اور یہ سرویز کہ فلاں شخص جو کامیاب ہوا یہ کس طرح سے کامیاب ہوا، تو آپ دیکھیں گے یہ شرائط پہ وہ پورا اترتا ہوگا. وہ اس نے کسی چیز کا ارادہ کیا ہوگا، اس کے لیے اس نے پھر وہ ثابت قدمی دکھائی ہوگی، اور پھر وہ منظم بھی ہوگا کہ اپنے ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرے. تو اور اسی طرح سے معاشرتی بھی سلسلہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہماری تعلیم و تربیہ میں اس چیز کی کمی ہے. ہم ایسے افراد پیدا نہیں کر رہے جو صاحب ارادہ ہوں، صاحب عزم ہوں، جو جدی ہوں، جو منظم ہوں. ہم آپ کہہ لیں ایک تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کی طرح. اور بدقسمتی سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے، یعنی بہت سارے افراد ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، اور جن کے پاس تعلیم ہے، سوال ہے ان کے پاس کیا واقعی تعلیم ہے، کوالٹی ایجوکیشن ہے، اور پھر فلسفہ تعلیم ہے کیا؟ جیسے علامہ فرماتے ہیں کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. تو اب سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم اور تعلیم میں بھی فرق ہو جائے. تو یہ سارے جو سوالات ہیں، یا ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے
قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو آج تو 99% افراد فکر معاش کا شکار ہیں. تو پھر دین یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کیا انسان کی طلب ہونی کیا چاہیے؟ یہ وہ ہمیں کم از کم ایک اقلیت ایسی چاہیے جو ان موضوعات کو پسند کرے، ان موضوعات پہ مطالعہ کرے اور پھر ایک تحریک اٹھائے. اور الحمدللہ پاکستان میں ایسے افراد ہیں جو چاہے وہ اہل تشیع میں دیکھیں تو آپ کو ایسے جدی افراد، پرعزم افراد، منظم افراد مل جائیں گے. اہل سنت میں بھی آپ کو مل جائیں گے. ان سب افراد کو آپس میں مربوط ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی تعداد کو تھوڑا بڑھانے کی ضرورت ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں دیر از اے مائنورٹی اینڈ دیر از اے مائنورٹی. تو ہمیں اگر ہم 24-25 کروڑ افراد کے حامل ملک کے اندر اگر ہم ایک ریولوشن یا ایک سگنیفیکنٹ نوعیت کی چینج لانا چاہ رہے ہیں تو اب کتنی اقلیت ہمیں چاہیے؟ تو اقلیت تو اس میں 5 افراد بھی اقلیت ہوں گے، 5,000 بھی اقلیت ہوں گے، 5 لاکھ بھی اقلیت ہوں گے اور 5 کروڑ بھی اقلیت ہوں گے. تو ہمیں سائنٹیفک بنیادوں پہ عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں ہمیں وہ اقلیت ایجاد کرنی ہے جو سنجیدہ ہو، جو پرعزم ہو، جو جدی ہو اور جو منظم ہو اور ایک لیڈرشپ کے تحت وہ کام کرے. انشاءاللہ العزیز یہاں پہ پاکستان میں یعنی پاکستان بننے سے پہلے اگر ہم علامہ اقبال جیسی شخصیات کو دیکھیں، مولانا مودودی جیسی شخصیت کو دیکھیں، اب پاکستان میں استاد محترم نے پچھلے عرصے میں جو کوششیں کی ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں، یا اس سے پہلے شہید قائد نے جو کوششیں کی، یہ سارے وہ افراد ہیں جو سنجیدہ افراد تھے اور ایک بڑے پیمانے پہ. یعنی سنجیدہ جب میں کہتا ہوں تو فقط اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ ایک انسان کسی ایک چھوٹے سے موضوع پہ سنجیدہ ہو جائے. چھوٹے اور بڑے ہر دو میادین میں وہ سنجیدہ ہو اور اس کو ایک ورلڈ ویو ہو قرآن سے. یعنی جب ایک مسلمان قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، قرآن اور تعلیمات اہل البیت علیہم السلام کی بات کرتا ہے، تو اس کا ایک ورلڈ ویو ڈیولپ ہونا چاہیے. وہ چند ریچولز تک محدود نہ ہو، وہ نجات بشریت کا ایک ورلڈ ویو رکھتا ہو. تو اب یعنی یہ نجات بشریت کا ورلڈ ویو جو رکھتا ہے اور جس کے لیے عملی جو اقدام ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی کلیئرٹی رکھتا ہے، اس شخص کو میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ اب سنجیدہ بننے کی کوشش میں ہے. تو ہمیں اس طرح کے افراد چاہیے، اور جو افراد آلریڈی اس میدان میں کام کر رہے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی ہے. جتنی قدر کریں گے، جتنا ان سے استفادہ کریں گے، جتنا ان کے دست و بازو بنیں گے، اتنا ہم خود بھی جدی ہوں گے، خود بھی سنجیدہ ہوں گے، خود بھی پرعزم ہوں گے، خود بھی منظم ہوں گے اور دوسروں کو بھی ہم متاثر کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. تو پاکستان کا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام انسانوں کا، یعنی کچھ کہیں گے کہ صرف تشیع کا، کچھ کہیں گے صرف پاکستانی ملت کا، کچھ کہیں گے فقط مسلمانوں کے مسائل کا حل، اور کچھ کہیں گے کہ تمام انسانوں کی نجات، کیونکہ تمام مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو ختم نبوت کے بعد اب کس کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے؟ یہ اتمام حجت کس نے کرنا ہے کہ تمام انسان سمجھ بوجھ کے، پھر وہ اگر اس رستے پہ نہیں آتے تو وہ پھر ان کی چوائس ہے. لیکن اگر ایک شخص کو بات ہی نہیں منتقل ہوئی، اور آج کے یہ جو جس طرح سے میڈیا کے اندر جس نوعیت کی کنفیوژن ہے، سوشل اور الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا میں جس طرح کی خرافات ہیں اور کنفیوژن ہے، تو آج تو دنیا کی اکثریت بیچاری ہے. پہلے بھی رہی ہے بیچاری اور آج بالخصوص بیچاری، بیکاز آج ایک فلڈ ہے کنفیوژن کا جو کہ ان کو ڈبو رہا ہے جہالت میں. تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تمام کیا انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ کا نظام ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک چاہیے ہمیں وہ اقلیت جو یہ اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے. اور آغاز تو آپ کو کسی ایک جگہ سے کرنا ہوتا ہے. جیسے مثلا ایک ینگ بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے فٹ بال کا، اور میں نے تو ایسی ٹیم میں شرکت کرنی ہے جو ورلڈ کپ جیتے. تو اس کو آغاز تو گلی محلوں سے ہی کرنا ہوگا، سلولی اینڈ گریجولی پھر اس کو آگے دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے میں نے آگے بڑھنا ہے. تو الحمدللہ پاکستان میں ایک عرصے سے مختلف افراد ہیں جو
یہ یعنی وہ جنہوں نے سنجیدہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جو اس ملک، ہم آغاز اس ملک سے کرتے ہیں، اس ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے سنجیدہ افراد کو آپس میں مربوط کریں، ان کے دست و بازو بنیں، اور خود بھی اپنے آپ کو بھی کوشش کریں کہ اتنا ایلیویٹ کریں تعلیم و تربیہ سے، تزکیہ نفس سے، کہ ہم بھی خواص میں ہمارا شمار ہو، یا کم از کم ہم خواص کے ساتھیوں میں ہمارا شمار ہو، انشاءاللہ العزیز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔